جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہیں کہ سروا سید الطائفہ لقب دزن ولی دی جماعت جو سردار ان بڑے شان وارو قادری سلسلو جو کوان انہیں جو پیشوا ہے حضرت جنید بغدادی جنید بغدادی جو باقی ہوئی ہیں تو ابتدا دور میں ملو یو ملاکڑو پہلوان یو مل بڑھدو کشتی لڑا کرتے تھے بڑے پہلوان تھے کشتی لڑتے تھے پھر پورے عراق میں کوئی بھی ایسا پہلوان نہیں تھا جو جنید کے ساتھ مقابلہ کر سکتا تو بادشاہ نے اس کو اپنے خاص مصاحب میں رکھا اس کو سرکاری مشاہرہ ملتا تنخواہ ملتی وہ بادشاہ کا پہلوان کہلاتا تھا کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے نہیں آتا بھئی جنید سے کون لڑے جنید جیسا پہلوان اس سے کون مقابلہ کرے گا کون کشتی لڑے گا اس کے ساتھ ایک دن ایک بڑے میاں بوڑھے سفید ریش کمزور بدن میں نحیف وہ آئے کہنے لگے جنید کہاں ہے بولا کیوں جنید کا پوچھتا ہے بولا میں اس سے کشتی لڑوں گا لوگوں نے کہا ہے بغداد تو کیا پورے عراق میں کوئی اس کے مقابلے کا نہیں یہ بوڑھا یہ کمزور یہ جنید سے لڑے گا بولا ہاں لڑوں گا یہ خبر بادشاہ تک پہنچی کہ کوئی پہلوان آیا ہے باہر سے وہ کہتا میں جنید سے کشتی لڑوں گا بادشاہ نے کہا کہ یہ کشتی میں بھی دیکھوں گا اس کو ساری زندگی میں نے تنخواہ دی ہے جنید بغدادی کو آج دیکھتا ہوں کہ اس کے دوڑ کا اس کے مقابلے کا مرد آ گیا ہے دن مقرر ہوا اس دن بادشاہ بھی بیٹھا اور اس کے سلاطین جو اراکین سلطنت تھے وزیر مشیر فوج کے کمانڈر سارے بیٹھے عوام آیا پورا میدان مخلوق سے بھر گیا ایک طرف بادشاہ بیٹھا ہے دوسری طرف عوام بیٹھی ہے اور بیچ میدان میں جنید بغدادی ہے اور وہ بڑے میاں آ گئے وہ بوڑھے اس نے کہا کہ آج جنید کا مجھ سے مقابلہ ہوگا لوگ سوچ رہے تھے یہ بوڑھا یہ کیا جنید سے کشتی لڑے گا جب میدان میں دونوں پہلوان میدان میں آئے تو اس بوڑھے نے جنید بغدادی کے کان میں کہا کہ جنید میں نہ تو پہلوان ہوں نہ میں کشتی لڑنا جانتا ہوں میں مسکین سید ہوں آل رسول ہوں بڑا غریب ہوں میری بیٹیاں جوان ہیں اب میں نے یہ ہیلا کیا ہے اے جنید تو گر جانا میں فتح پاؤں گا بادشاہ مجھے انعام دے گا یہ سارے امیر مجھے انعامات دیں گے میری بیٹیوں کا جہیز ہو جائے گا میری مشکل آسان ہو جائے گی اے جنید آج میری عزت رکھے یا نہ رکھے تیرے ہاتھ میں کان میں جنید بغدادی کے کان میں یہ کہا اب جنید کا امتحان شروع ہو گیا ایک طرف اس کی عزت ہے بادشاہ کے نگاہوں میں اس کی عزت ہے تنخواہ لیتا ہے لوگوں میں دھاک بیٹھی ہوئی ہے کہ جنید کا جوڑ کا مقابلے کا کوئی پہلوان نہیں آج اگر جنید گرتا ہے عزت مٹی میں مل جائے گی ایک طرف اپنی عزت نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف میرے نبی کی آل نظر آ رہی تھی جنید نے سوچا کہ اگر میں اس سید کو گرا دوں میرا تو نام ہے ہی لیکن یہ سید اگر حضور کی بارگاہ میں کہہ دے پھر میرے پلے کیا باقی بچے گا جنید دل میں سوچنے لگے کہ آج میری عزت مٹی میں ملتی ہے تو ملنے دے
ہستی ہے تو ہنسنے دے. آج اپنے نبی کے اہل بیت کی عزت بڑھاؤں گا. جب میدان میں اکھاڑے میں دونوں پہلوان آئے، اس بڑے میاں نے ایک ہی جست میں جنید کو گرا دیا. جنید سر کے سر جا نیچے گرا، سجدے اوپر آ گیا. لوگ حیران ہو گئے کہ ایسا کمزور اور نہیں، کس طرح اس نے جنید کو گرا دیا. بولنے لگے اب دوسری کشتی کا دوسرا دور ہوگا، جو آخری کشتی مارے گا وہ فاتح کہلائے گا. اب جب دوسری کشتی لڑنے لگے دوسری مرتبہ، پھر بھی جنید گر گئے، سید کامیاب ہو گئے. سید کامیاب ہو گئے. جنید زمین پر جب گرے تو لوگوں نے تالیاں بجائیں. اس سید کو انعامات ملے، اعزازات ملے، اس کا تو کام ہو گیا. لیکن جنید جیسے گرا تو وہ بے ہوش ہو گیا، زمین پر بے ہوش ہو گیا. حکیم آ گئے، طبیب آ گئے، اس کو دوائیں سنگھانے لگے، اس کی ہتھیلیاں مالش کرنے لگے. لیکن جنید بے ہوش بے سدھ پڑا رہا. بڑی دیر کے بعد جب ہوش آئی، جنید اٹھا اور سید کے ہاتھوں کو چومنے لگا. کسی نے پوچھا کہ جنید کیا ماجرا تھی؟ اس نے کہا کہ جب میں نے خود کو گرا لیا دوسری مرتبہ، جب میں زمین پہ گرا تم نے دیکھا میں بغداد کی دھرتی پہ گرا ہوں، لیکن میں نے دیکھا جب میں زمین پہ گرنے والا تھا تو مدینے والے آقا آئے، مجھے اپنے گود میں حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، مجھے اپنی گود میں بٹھا دیا کہ جنید تو نے میرے سید کی عزت کی ہے، آج تجھے میں سینے سے لگاتا ہوں. اس دن جنید بغدادی کو ولایت ملی، باطنی انعامات ملے، اور وہ جنید سید الطائفہ ولیوں کے سردار بن گئے. سید کی عزت کرنے سے، آل رسول کی عزت کرنے سے، آل رسول کی محبت سینے میں ہو، اس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا.